موٹیویٹ دی ورلڈ کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ہے پاکستان کی اس بہادر بیٹی کی جسے زندگی کے حادثوں نے جینا سکھا دیا۔ منیبہ کو پاکستان کی آئرن خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بلند حوصلہ، مسکراتا ہوا چہرہ اور چمکتی آنکھیں ان کی زندہ دلی کی پہچان ہیں۔ وہ اس وقت پاکستان کے بے شمار لوگوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ لوگ جو مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، زندگی کے حادثات جن کے حوصلے پست کر دیتے ہیں اور وہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے منیبہ مزاری زندہ مثال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی کامیاب زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹیں، مشکلات، حد بندیاں اور حادثات صرف وقتی چیزیں ہیں۔ اگر ہم انہیں دماغ پر سوار کر کے بیٹھ جائیں تو یہ ہمیں منزل سے دور کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری دماغی حد بندی کے علاوہ ایسا کچھ نہیں جو ہمیں کامیابی سے روک سکے۔ لہٰذا ان چیزوں کو دماغ پر سوار کرنے کی بجائے اپنے جنون اور اپنے مقصد کو بروئے کار لائیں۔ منیبہ مزاری 1987 کو ایک بلوچ فیملی کے ہاں پیدا ہوئی۔ منیبہ نے عام لڑکیوں کی طرح پرورش پائی اور فائن آرٹس میں گریجویشن مکمل کی۔ 20 سال تک ایک عام سی زندگی گزارنے والی یہ لڑکی اچانک حادثہ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کا مشکل ترین اور پردرد دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن قدرت اسے تکلیف کے ساتھ بلند تر حوصلہ کی نعمت سے بھی نواز دیتی ہے۔ حادثات ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ منیبہ کی زندگی بھی ایک ایسے ہی حادثے سے بدلی۔ منیبہ رحیم یار خان سے واپسی کے لیے سفر کر رہی تھی۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ایک دن تھا۔ 20 سال منیبہ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے خوشی سے نہال اپنے گھر کی طرف رواں تھی۔ اڑتے پرندے، غروب ہوتا ہوا سورج اس کے سفر کو مزید پرکیف بنا رہے تھے۔ ڈرائیور کی ذرا سی غفلت سے اس کی گاڑی حادثہ کا شکار ہو جاتی ہے اور کھائی میں جا گرتی ہے۔ اس طرح اچانک ایک خوبصورت زندگی اچانک درد، تکلیف اور مسلسل امتحان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بہت سی چوٹیں آئیں مگر ان کی زندگی کی سب سے بڑی چوٹ ریڑھ کی ہڈی کا ٹوٹنا تھا۔ وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں ان کو ایمبولینس کی سہولت بھی میسر نہیں آ سکتی تھی، لہٰذا ٹوٹی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ انہیں جیپ میں ڈال کر لے جایا گیا۔ منیبہ کو جب ہوش آتا ہے تو شدید تکلیف، ٹوٹی ہڈیاں اور بے حس ٹانگیں اسے قیامت کا احساس دلاتی ہیں۔ اسی حالت میں اسے قریبی ہسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ اذیت سے بھرپور ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کے پاس دنیا بھر کی سہولتیں ہوں، آپ کو رہنے کے لیے شاہی کمرہ دے دیا جائے، تو آپ کتنے دن اس بیڈ پر گزار سکتے ہیں؟ 1 ہفتہ، 1 ماہ یا 2 ماہ؟ منیبہ اس حالت میں 700 سے زائد دن ہسپتال کے بیڈ پر گزارتی ہے۔ ان کے 5 آپریشن ہوئے اور آج ان کا آدھا جسم مفلوج ہے۔ اس حادثے کے بعد وہ اپنی دونوں ٹانگوں کے استعمال کی قوت کھو بیٹھتی ہیں۔ ایسے میں انہیں بھی بے شمار خیالات آتے ہیں، وہ بھی اپنا ماضی کھنگالتی ہیں۔ ایک چیخ ہر روز ان کے اندر بھی اڑتی ہے کہ کیوں، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ بڑے بڑے لوگ ایسے موقعوں پر حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، انسان پاگل ہونے لگتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اور وہ خود کو دنیا کا مظلوم فرد محسوس کرنے لگتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں تو ابھی انسان نے دنیا سے سیکھنا شروع کیا ہوتا ہے، ابھی تو اس نے ٹھیک سے تجربات کے سمندر میں قدم بھی نہیں رکھا ہوتا، جبکہ بڑے بڑے تجربہ کار ایسے موقعوں پر دل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے بیڈ پر تکیے میں منہ چھپا کر روتی سسکتی کہ وہ یہ سب آخر کیسے برداشت کرے گی۔ لوگوں کے طنزیہ فکرے اس کے دل میں تیر کی طرح لگتے، لوگ اس کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے تو وہ حیران رہ جاتی، اور کبھی لوگ ترس کھاتے ہوئے الفاظ میں کہتے کہ شاید اس کو نظر لگ گئی ہے۔ یہ سن کر اس کا پورا جسم کانپ جاتا۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ بلند ہمت لڑکی مظلوم بننے کی بجائے مثال بننے کا فیصلہ کرتی ہے۔ زمین پر رینگنے کی بجائے آسمانوں پر اڑنے کا اور زندگی کی ہر مشکل کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ خود ترسی کے بجائے خود یقینی کا فیصلہ، آگے بڑھنے کا عزم اور کچھ کر گزرنے کا عزم، اور اس کی زندگی کے دوبارہ ملنے اور اس کے قرض اتارنے کا عزم۔ منیبہ نے دوسروں کی طرح ہمت نہ چھوڑی۔ منیبہ کا کہنا تھا کہ زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ زندگی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب بھی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اندر سے ٹوٹتے ہیں اتنا ہی آپ دل اور دماغ کے اعتبار سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ منیبہ پھر سے بھرپور جی لینے کے عزم کو اپنے ہسپتال کے بیڈ سے شروع کرتی ہے۔
اور سب سے پہلے اپنی زندگی کی خوبصورتی نکھارنے کے لیے پینٹنگ کا آغاز کرتی ہے۔ 2 سال کی تکلیف دہ قیام کے بعد جب وہ اس ہسپتال سے رخصت ہوتی ہے تو ایک اور ساتھی ویل چیئر کی شکل میں اس کی ہمسفر ہے، ہمیشہ کی ہمسفر۔ ناظرین محترم، اکثر آپ بری سے بری صورتحال کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جائیں، اور ایسے میں اگر آپ کو کسی اپنے کا بھرپور ساتھ بھی میسر آ جائے تو مشکلات کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور مشکل حالات میں اپنوں کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ لیکن قسمت نے ابھی اس ہیرے کو مزید تراشنا تھا۔ 20 سال کی عمر میں جب منیبہ زندہ دلی کے ساتھ جینے کا عزم کر لیتی ہے، زندگی اسے دکھ اور حیرت کا ایک اور جھٹکا دیتی ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے قریبی ساتھی، اس کا ہمسفر، اسے معذور سمجھتے ہوئے طلاق دے دیتا ہے۔ لیکن یہ حادثہ دوبارہ اس کا حوصلہ پست کرنے اور مایوسی کے گرداب میں پھنسانے میں ناکام رہا۔ وہ جینا چاہتی ہے اور اس مشکل وقت میں اپنے والد کی طرف دیکھتی ہے، لیکن ایک اور حیرانی سے بھرپور دکھ اس کا منتظر ہے۔ اس کے والد بھی اس تکلیف دہ وقت میں انہیں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کے مشکل ترین 2 سال ہسپتال میں اور اس کے بعد اپنوں کے ایسے بیگانے چہرے، وہ حیران ہے کہ زندگی آخر اسے کیا چاہتی ہے۔ آپ میں حوصلہ ہو تو امید کی ساری کرنیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی والدہ، بھائی اور ڈاکٹر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حادثہ کے بعد منیبہ کے دل میں اپنی مدد آپ کا جذبہ بیدار ہوا۔ منیبہ کو احساس تھا کہ وہ بھی لوگ اس کے ساتھ اس کی مسکان سے جیتے ہیں۔ وہ کام کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور سب سے پہلے انہیں ایک رائٹر کی نوکری انٹرنیٹ کے ذریعے مل جاتی ہے، جس سے ان کا روزگار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ٹی وی پر اشتہار میں دیکھتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو آپ کے بچے بھی معذور ہو جائیں گے۔ اس ایڈ نے منیبہ کے اندر تک وار کیا۔ تب ہی منیبہ نے ارادہ کیا کہ میں اس سوچ کو بدلوں گی، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ تم جہاں بھی ہو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تم ہر مقام پر اور ہر حالت میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اگر میرا آدھا جسم کام نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ میرے بازو ہیں، آنکھیں ہیں، میرا دماغ ہے، میں سو سکتی ہوں۔ میں کیوں ایک بے بسی کی تصویر بنوں؟ مجھے ایک مثال قائم کرنی ہے کہ جو لوگ محروم ہیں وہ لاچاری اور بے بسی پر محنت کو ترجیح دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اداس نہ ہو، ہر وقت شکوہ شکایت نہ کریں تو لوگ آپ سے دور نہیں بھاگیں گے، آپ کے قریب رہنا پسند کریں گے۔ اپنا رونا اور دکھ اللہ کے لیے بچا کے رکھیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ کام کرنے والوں کے پاس تو بہانوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی ذات پر ہر حال میں کامل یقین رکھیں، کیونکہ روزی رساں تو وہ ہے، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ منیبہ کا ایک قول ہے کہ زندگی میرے ہاتھ میں ہے، جیسی ہے مجھے گزارنی ہے۔ مجھے کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا کہ میں کسی دن چل سکوں گی، مجھے بس مضبوط بننا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے یہ بہانے بالکل فضول ہیں کہ جہاں کچھ کر نہیں سکتے کوئی کرنے نہیں دے گا۔ آپ اندازہ کریں، وہ ہسپتال کے بیڈ پر کام شروع کرتی ہے، اس کی ساری پینٹنگز گورنر پنجاب خرید لیتا ہے اور اس کے حوصلے مزید مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ وہ اپنی تکلیفوں کا الزام حالات یا کسی اور کو دینے کی بجائے دوسروں کے کام آنے اور ان کے حوصلہ بڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ صحت مند انسانوں کی طرح چل پھر نہیں سکتی، لیکن جسمانی طور پر صحت مند انسانوں سے کہیں بڑھ کر مثبت انداز کی سوچ رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں مسائل تو ہیں اور ان کے حل کے لیے کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جس دن ہم نے دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا انسان سمجھنا شروع کر دیا، ہمارے معاشرے کے تمام مسائل خود ہی ختم ہو جائیں گے اور ہماری دنیا رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن جائے گی۔ منیبہ نہ صرف اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک جگہ کہتی ہیں کہ زندگی میں مجھے 3 طرح کے لوگ ملے۔ ایک وہ جنہوں نے مجھے ویل چیئر پر دیکھا اور میرا مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور میری زندگی سے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دکھاوے کے ساتھی تھے، اور ایسے لوگ جو بغیر کچھ بولے، بغیر شور ڈالے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے، ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا۔ آج وہ ساری مشکلیں جھیل کر ایک بہترین آرٹسٹ، زبردست موٹیویشنل سپیکر، سماجی کارکن، ٹی وی اینکر، ایک خوبصورت رول ماڈل اور نغمہ نگار ہیں۔ وہ ایک اچھی لکھاری اور ایک اعلیٰ مصورہ کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں۔ منیبہ مزاری اپنے ہر کام میں اعلیٰ مہارت رکھتی ہیں۔ منیبہ نہ صرف پاکستان کی پہلی ویل چیئر ماڈل ہیں بلکہ وہ گلوکاری بھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک ایسے اسکول کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں جو ضرورت مند بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔
मुनीबा कई समाजी कामों में हिस्सा लेती हैं और उनका नाम फोर्ब्स मैगजीन की सन 2016 की 30 साल से कम उम्र अहम तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में मुनीबा को गैर सगाली की सफ़ीर मुकर्रर किया। वो पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्हें ये इज़ाज़ हासिल हुआ है। मुनीबा की कहानी हमें सबक देती है कि अगर वो मजदूरी के बावजूद अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकती हैं, काबिल रहम बनने की बजाय रोशन मिसाल बन सकती हैं, तो आप में ये हौसला क्यों नहीं है? हम में से हर एक कामयाबी का तलबगार है, मगर हमारे बहाने हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देते। मुनीबा उन सब के लिए एक रोशन मिसाल है। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में हमें किस्मत का शिकवा करने और रंग रंग के बहाने तराशने वाले अक्सरियत में मिलते हैं। मुनीबा ऐसे लोगों के लिए कहती है कि अगर कुछ करना चाहो तो पहले खुद को पहचानो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, तो आप गलत रास्ते पर हैं। ख्वाब देखने तो हर फर्द को आते हैं। क्या आप अपने अंदर इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला और मुस्तकिल मिजाजी का जज्बा रखते हैं? आप हालात का रोना तो नहीं रोते, तो आप कामयाब हो सकते हैं। हमारे गिरदोनवा में अक्सरियत अपनी जिंदगी के मकासद से गाफिल नजर आती है। किसी को मालूम नहीं कि वो क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये देखें कि आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज का है। हमारे नौजवान अक्सरियत में वो काम करते हैं जो वो करना नहीं चाहते। वो ऐसी तालीम हासिल करने में लगे हैं जिनका उन्हें शौक ही नहीं है। तालिब इल्मों से यही गुजारिश है कि खुद को पहचाने। जिंदगी के हादसों का शिकार हर इंसान के लिए मुनीबा एक उम्मीद की किरण है, एक रोल मॉडल है। मुनीबा मजारी की जिंदगी से मैंने सीखा है कि कामयाबी एक नजरिया और सोच का नाम है। अगर आप ठान लें कि आपने गुमनाम नहीं मरना, तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको गुमनाम नहीं कर सकती। आपकी सोच और जज्बे को कोई तकलीफ और हादसा शिकस्त नहीं दे सकता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मजीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।